السلام علیکم کلاس، ہاؤ آر یو آل؟ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن. امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. چیپٹر نمبر 7 دا ایڈوینٹ آف اسلام ہم پڑھ رہے تھے. مانی کہ ہم نے پیج نمبر 62 ڈسکس کر لیا تھا، پیج نمبر 63 بھی ڈسکس کر لیا گیا تھا، پیج نمبر 64 بھی ڈسکس کر لیا گیا تھا. اور لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے پیج نمبر 65 جس میں ہم نے خلیفاؤں کے حوالے سے اور مختلف جو خلفائے راشدین تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے خلیفہ مقرر کیے گئے تھے ان کے حوالے سے بات کی. ناؤ کم ٹو دا حضرت سیکنڈ کیلف، یعنی کہ دوسرے خلیفہ کی طرف آتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی کہ یہ جو وقت ہے آپ نے کب سے کب تک حکمرانی کی، یعنی 634 سے لے کر 644 تک آپ خلیفہ رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رولڈ فار اباؤٹ 10 ایئرس، آپ نے تقریباً 10 سال تک حکومت کی. ہی واز اے اسٹرکٹ رولر اینڈ کیپیبل ایڈمنسٹریٹر، آپ بہت زیادہ سختی سے سخت حکمران تھے، اور اس کے ساتھ آپ کو ایڈمنسٹریشن یعنی کہ تمام چیزوں کو مینیج کس طرح کرنا ہے یہ کام اچھے طریقے سے آتا تھا. واس ٹیریٹریز ور کنکوئرڈ ڈیورنگ دا کیلیفیٹ، بہت ساری جو ریاستیں تھیں وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی، انکلوڈنگ پرشیا، ایجپٹ، سائریا اینڈ ایشیا مائنر ترکی، مکران پریزنٹلی ان پاکستان. آپ نے جو یعنی کہ آپ کے آنے کے بعد آپ نے پرشیا یعنی کہ پرشیا کو فتح کیا یعنی ایران، ٹھیک ہے، ایجپٹ، مصر، سائریا، شام اور ایشیا کے مختلف، اور اس کے ساتھ ترکی کا بھی کچھ حصہ تھا جو آپ نے فتح کیا تھا، اور پھر مکران جو کہ پاکستان کا ایک حصہ ہے اس کو بھی آپ نے ہی فتح کیا تھا اس دور کے اندر. آلسو کیم انڈر دا رول آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ تمام جو جگہیں تھیں، تمام ممالک جو تھے، تمام جو سلطنت تھی وہ آپ کی حکمرانی میں آئیں. ایز دا فرنٹیئر پروونس آف دا فالن پرشیا امپائر، یعنی کہ آپ نے جو کہ صوبے مختلف تھے جو ٹھیک ہے ان صوبہ جو کہ وہاں پہلے پرشیا میں موجود تھے. The fall of Persia was an astonishing event، یعنی کہ جو پرشیا کی ایران کی جو گرنا، یعنی کہ ایران کی جو ڈکلائن شروع ہوا، یعنی کہ عروج سے زوال جو آیا، وہ زوال اگر ہم دیکھیں تو وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. پرشیا واز ون آف دا موسٹ پاورفل امپائر ان دا ورلڈ، جو ایران تھا وہ بہت طاقتور دنیا کی سلطنت میں شمار کیا جاتا تھا. اینڈ نو بڈی کوڈ ہیو thought that the nomadic tribes of Arabia could defeat، اور کوئی بھی اس بات کو سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی آئے گا اور ان کو بھی کیا کر دے گا، ہرا دے گا، اور جو کہ عرب سے ریلیٹ ہوں گے، عرب کے قبائلی لوگ آئیں گے اور اسے فتح کر لیں گے، یعنی کہ انہیں عربیہ کو ڈیفیٹ سچ اے اسٹرانگ اینیمی. یعنی کہ عرب جو ہے، جبکہ اس وقت کی بات کی جائے پرشیا کی تو پرشیا بہت زیادہ طاقتور تھا، لیکن کوئی اس بات پر تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پرشیا کی طاقتور جو فوج تھی اسے عرب کی کوئی یعنی عربیہ سے ریلیٹڈ کوئی عرب کی جو کوئی ایک آرمی ہوگی وہ اسے شکست دے گی. Perhaps that is why the Persian Empire had started a quarrel with the Arab، یہی وجہ تھی شاید جس کی وجہ سے پرشیا کے جو لوگ تھے وہ یعنی ایران کے جو لوگ تھے وہ عرب کے لوگوں سے انہوں نے لڑنا شروع کر دیا، جھگڑا رہا کرتا تھا. The Byzantine governors of South West Asia and North Africa did the same، بیزنٹائن گورنرز بھی تھے اور ساؤتھ ویسٹ ایشیا اور نارتھ افریقہ کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اس طریقے سے بیہیو کرنا شروع کر دیا. When these enemies were defeated، ہر ایک مینس جو دشمن تھا اسے شکست یاب کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے stopped the Muslim from fighting any more wars، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان تمام جگہوں کو فتح کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مزید جنگیں کرنے سے روک دیا. بیکاز اسلام از اے ریلیجن آف پیس، کیونکہ اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے. اینڈ وار از الاؤڈ اونلی ان سیلف ڈیفینس، اور جو جنگ ہے وہ صرف اس وجہ سے کی جائے جب آپ پر کوئی حملہ کر دے. یعنی کہ مسلمانوں کے اندر یہ بات عام ہے اور ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ خود سے کچھ نہ کریں، آپ خود سے نہ لڑیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، سیلف ڈیفینس یعنی اپنا خود کا بچاؤ کر سکتے ہیں، اپنا خود کے بچاؤ میں آپ جنگ کر سکتے ہیں. یہ بات آج بھی مسلمانوں میں فالو کی جاتی ہے. The administration of Hazrat Umar رضی اللہ عنہ was rooted in the simplicity of Arabian life and the Islamic principle of justice،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایڈمنسٹریشن بنائی، یعنی کہ آپ نے جو مختلف جو قانون بنائے، ان قانون کے اندر آپ نے عربیہ کے مسلمانوں کو کے جو لوگ تھے اس نے اسلام کے یعنی شریعت کے مطابق زندگی اور انصاف کرنا، ان تمام چیزوں کے اصولوں کو بنایا. His governors were not allowed to live in palaces. ان کی جو حکمرانی تھی، ان کے حکمران جو تھے، ان کو اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ کسی محل میں رہیں یا کسی جگہ پہ رہیں. یعنی کہ انہیں بھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو گورنر منتخب کیا تھا، وزیر منتخب کیا تھا، انہیں بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی بڑے گھر میں رہیں. اور کیپ گارڈس آن دیئر ڈورس، اور جو اپنے جو رہنما یعنی کہ اپنے جو حفاظتی جو لوگ ہیں ان کو باہر کھڑے، یعنی اپنے گارڈس کو باہر اپنے دروازوں کے آگے کھڑا کریں. He strictly believed that the ruler of a people was in fact their servant. وہ اس بات کو بڑے یعنی کہ بہت زیادہ سختی سے اس بات پر یقین کیا کرتے تھے اور عمل کیا کرتے تھے، اور اس بات پر بلیو کرتے تھے کہ ایک حکمران جو ہوتا ہے وہ لوگوں کا وہ صرف ان کا صرف سرونٹ یعنی ان کا صرف نوکر ہوتا ہے. وہ لوگوں کا نوکر ہے، وہ لوگوں پر حکمرانی کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ حکمران اس لیے بنایا گیا ہے کہ لوگ اس سے کیا کر سکیں، مختلف جگہوں پر اپنی خدمت حاصل کر سکیں، یعنی کہ وہ خدمت گزار ہوتا ہے. اسپیشل فار جسٹس واز ویل نون. ان کا جو ایک یعنی کہ انصاف کے معاملے میں ان کا جو پیشن تھا، یعنی کہ ان کا جو لگاؤ تھا، وہ بہت زیادہ اچھا، بہت سمجھا جاتا تھا. ہی وڈ ناٹ اسپیئر ہز اون سن. یہاں تک کہ انہوں نے اپنے انصاف میں انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں بخشا. نور اے گورنر اور اے رولر. نہ ہی انہوں نے کسی اپنے حکمران کے گورنر کو بخشا اور نہ ہی اپنے کسی ایک حکم کرنے والے کو. Once an old man interrupted him in the middle of his sermon to ask him why he had more cloth for himself than everyone else. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے آپ خطبہ دے رہے تھے، یعنی کہ آپ لوگوں کو بیان کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے. اس خطبے کے دوران آپ کو ایک بوڑھی عورت نے روکا، یعنی کہ انٹرپٹ کیا اور کہا کہ آپ کے پاس اتنے سارے کپڑے کیوں ہیں، یعنی کہ جو آپ جو ڈریس پہنتے ہیں وہ اتنے سارے ڈریس آپ کے پاس کیوں ہیں، آپ کے پاس کہاں سے آئے. And he humbly explained that actually his son had given him in his own share. یعنی کہ یہ واقعہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے پڑھ لیتا ہوں. Because the cloth was too little to fit a tall man. حضرت عمر رضی اللہ عنہ was remarkably tall. یعنی کہ بات کی جا رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، تو خطبے کے دوران ایک عورت نے کہا کہ آج آپ نے نیا کپڑے کیوں پہن رہے ہیں، مینس آپ نے ان کی جو ڈریس تھا، جو لباس تھا وہ تبدیل تھا. تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے ایسا لباس کیوں پہن رکھا ہے، آپ کے پاس نیا لباس آیا کہاں سے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے ہی پیار اور بڑے ہی اخلاق اور بہت بڑے ہی پیارے انداز میں اس بات کی وہاں پر ایکسپلینیشن دی، یعنی کہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو جوڑا انہوں نے پہن رکھا ہے بیسیکلی وہ ان کے بیٹے کا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بیٹے نے ان کو دیا ہے، یعنی کہ ان سے شیئر کیا کہ یعنی کہ اوبیسلی جب بیٹا ہوتا ہے اور باپ برابر کے ہوتے ہیں یا ایک جیسے دکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو ایک دوسرے کے کپڑے پہن لیتے ہیں. تو ایسا ہی کچھ ہوا. تو ایک لمبے شخص کے لیے بات کی جا رہی تھی کہ مطلب اس چیز کو خیر چھوڑ دیں آپ، لیکن آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے جب ایک عورت آپ کے سامنے، ایک عام سی عورت یا خلیفے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اس نے سوال کیا اور آپ نے بڑے پیار سے اس کا جواب دیا. چاہتے تو آپ وہاں پر اپنے گارڈز مطلب وہاں لوگ جو تھے، آپ کو چاہنے والے جو لوگ تھے، گارڈز تو نہیں تھے لیکن آپ کو چاہنے والے جو آپ کے دوست تھے، احباب تھے، وہ چاہتے تو وہ اسے چپ کرا دیتے یا اس کے بدلہ کچھ دیتے، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ نے کیا کیا، اس عورت کو اور اس پورے مجمع کو جس میں آپ خطبہ دے رہے تھے ان کو اس حوالے سے سمجھایا، بتایا، ایکسپلینیشن دی. The magnificent rule was executed by a Persian slave while leading a morning prayer. Before dying, however, he chose 6 people as possible successor. Had advised them to choose the next ruler amongst themselves. یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کو شہید کیا گیا تھا، جو کہ ایک پرشین یعنی ایران کا ہی ایک آپ کا غلام تھا، جس غلام نے آپ جب صبح نماز کے لیے جا رہے تھے آپ کو شہید کیا. لیکن آپ نے شہید ہونے سے پہلے یعنی آپ نے اس سے پہلے ہی اپنے کچھ جو آنے والے خلیفہ تھے ان کو سلیکٹ کر لیا تھا اور ان کے حوالے سے اپنی باتیں آپ نے سامنے رکھ دی تھی کہ اگلا
کون ہونا چاہیے. خیر اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سے آگے. اپنا اور اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.